ناظرین السلام علیکم. ہم راز نیوز کے پروگرام راز کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاجز جمالی. ناظرین، آج ہم کراچی کے ایک ایسے بڑے ایشو کو اٹھا رہے ہیں، ایک ایسا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ یا ایک ایسی تاریخ جو شاید ہی لوگوں نے میڈیا پہ سنا ہو. ماضی میں تو اس پہ بہت سارے پروگرام ہوتے رہے، لیکن پھر بعد میں جب تنازعات نے جنم لیا تو یہ معاملہ بالکل دب گیا. اب یہ معاملہ دوبارہ اس لیے منظر عام پہ آیا کہ یہ مقدمہ برسوں سے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا تو چند روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے دوران کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کو طلب کیا گیا تھا اور مرتضیٰ وہاب کو کھڑے کھڑے عدالت نے سنا دی، بلکہ اس حد تک کہا کہ گیٹ آؤٹ، اور یہ کہا کہ کیوں نہ آپ کو عہدے سے ہٹایا جائے. پھر بعد میں مرتضیٰ وہاب نے معافی لی اور اس کی معافی کو قبول کیا گیا. تو اس کا پس منظر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ کراچی کی تاریخ کے ساتھ ویسے تو برسہ برس سے بڑا جبر اور بڑے مظالم ہوئے، لیکن یہ کراچی کے قدیمی لوگوں کا لیاری ندی کے کنارے پہ آباد گولی مار کے قریب گٹر باغیچے کی کہانی ہے. یہ گٹر باغیچہ، تو اس کو اب گٹر باغیچہ کا نام دیا گیا چونکہ کراچی کی تاریخ کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کراچی باغات کا شہر تھا. لیاری سے لے کے ملیر تک یہ ندی، لیاری ندی جس کو اب کہتے ہیں، یہ جہاں جہاں تک یہ ندی جاتی تھی، اس ندی کے دونوں اطراف کاشتکاری ہوتی تھی، فصلیں ہوتی تھیں، سبزیاں ہوتی تھیں، اور اس کو باقاعدہ ایک زرعی علاقہ تھا. کراچی زرعی شہر تھا. جب پچھلی صدی میں انگریز یہاں پہ آیا، 19ویں صدی میں جب انگریز یہاں پہ داخل ہوا تو انگریز نے شہر کو ڈیولپ کیا، اس شہر کی ترقی ہوئی 18ویں صدی میں جب انہوں نے اس کا پورا نظام بنایا. میرے پاس اس پروگرام کے حوالے سے بہت سارے دستاویزی ثبوت بھی ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو دکھا بھی دوں گا، لیکن یہ 1921-22 کا جو دور دیکھا جائے اس کے نقشے موجود ہیں. اس میں بھی یہ لیاری ندی کے کنارے پہ گٹر باغیچہ موجود ہے، باغ موجود ہے، جس میں ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ذکر ہے، واٹر بورڈ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ذکر ہے. نقشے کے مطابق ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ وہاں گٹر باغیچے کے مقام پہ ہے اور دوسرا ٹریٹمنٹ پلانٹ محمود آباد میں جو جس کو TP2 کہتے ہیں ابھی بھی موجود ہے. خیر، یہ چونکہ میں تاریخ میں جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن اس گٹر باغیچے کی کوئی 1016 ایکڑ زمین ہے. 1016 ایکڑ زمین جو اربوں کی نہیں، کھربوں روپے کی زمین ہے. یہاں پہ ایک ایکڑ کی جو ویلیو ہے نا، ایک ایکڑ کی ویلیو بھی کروڑوں میں ہے. ایک ایکڑ زمین کا اس علاقے میں ایک ایکڑ بھی اربوں روپے، کروڑوں روپے کا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ 1016 ایکڑ زمین جس کی ویلیو کتنی ہو سکتی ہے، کھربوں روپے. اچھا، اس میں کہانیاں مختلف ادوار میں ہوتی رہیں، مختلف حکومتوں کے دوران کہانیاں جنم لیتی رہیں، لیکن میں اگر بات کو مختصر کروں، شارٹ کروں، تو 1990 سے لے کے یہ سلسلہ چل رہا ہے. 1990 کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، MQM کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، عبدالستار افغانی میئر تھا، نعمت اللہ خان میئر رہا، فاروق ستار میئر رہا. اس دوران یہ سارے معاملات چلتے رہے. بعد ازاں پھر مصطفیٰ کمال ناظم اعلیٰ بنا، اور اب جیسے یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پلی لی، وہ بات کی جو عجیب و غریب بات ہے، جو پلاننگ تھی MQM کی، یعنی گٹر باغیچے پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی پلاننگ بنائی گئی. MQM نے یہ پلاننگ بنائی اور اس سوسائٹی کو نام دیا گیا KMC آفیسرز سوسائٹی. KMC آفیسرز سوسائٹی کے نام سے سوسائٹی بنائی گئی، جس کا حکومت سندھ سے یا سندھ اسمبلی سے کوئی منظوری نہیں لی گئی، کہیں سے کوئی منظوری نہیں لی گئی، لیکن KMC کے آفیسرز کی سوسائٹی بنائی گئی. اب مرتضیٰ وہاب نے چند روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ یہ جو زمین ہے یہ KMC آفیسرز سوسائٹی ہے، اور یہاں جبکہ یہ قدیمی 1922 سے یہ باغ موجود ہے، باغیچہ موجود ہے، یہ قدیمی کراچی کے باشندوں کی، لیکن اب بعد میں قبضے ہوتے رہے اور اس میں اب تو لوگوں نے ایک علاقے پہ گھر بھی بنا لیے. تقریباً کوئی 320 ایکڑ ہے، 150 ایکڑ پہ یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، اور 680 ایکڑ زمین اس وقت بھی خالی ہے. قبضوں کے بعد بھی
قبضے ہو گئے، گھر بن گئے، کچھ لوگوں نے کیا بنایا، کچھ نے کیا بنایا، کہانی بڑی طویل ہے. لیکن 680 ایکڑ زمین اس وقت بھی گٹر باغیچے کی شکل میں موجود ہے. یہ گورنمنٹ آف سندھ کی زمین ہے بنیادی طور پہ، یا KMC کی چلو زمین ہے، لیکن یہ وہاں کے مقامی لوگوں کا پارک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ بھائی جب یہ پارک تھا تو کیوں نہ اس کو پارک کی صورت میں بحال کیا جائے. سندھ حکومت نے اس سے پہلے خود بھی اس پہ پارک بنانے کی کوشش کی تھی، نہیں بن سکا، کیونکہ اس گٹر باغیچے پہ قتل عام ہوتا رہا. کئی لوگ قتل ہو گئے، کئی لوگوں نے اس پہ جدوجہد کی، وہ مارے گئے. کئی لوگ اس پہ آواز اٹھاتے رہے، وہ مارے گئے، آواز دب گئی. لیکن شہری نامی آرگنائزیشن تھی، کاؤس جی صاحب، اردشیر کاؤس جی اس کے سربراہ تھے، وہ تو اب نہیں ہیں دنیا میں، لیکن شہری نامی تنظیم بھی مسلسل اس پہ جدوجہد کرتی رہی. عدالتوں میں مقدمات چلتے رہے کئی سالوں سے. اگر میں صرف 1990 سے بھی اگر ذکر کروں تو 31 برس ہو گئے. 1990 کو بھی 31 برس ہو گئے، اور 31 برس سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اس کے تمام تر ثبوت اب دوبارہ سپریم کورٹ میں آیا ہے. اب آنے والی سماعت میں دیکھیں عدالت عظمیٰ کیا کرتی ہے. ہم عدالت پہ بات نہیں کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ گٹر باغیچے کی تاریخ پہ بات کر رہے ہیں. گٹر باغیچے کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو قبضے ہوئے، جو کھربوں اربوں روپے کی زمین کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا ایک کردار ہے. میں وقفہ لوں گا اور اس وقفے کے بعد اسی کردار کی زبانی میں آپ کو اس کی پوری کہانی سناؤں گا. یہ وہ کردار ہے جو پہلے دن سے جدوجہد کر رہا ہے، پہلے دن سے اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے، پہلے دن سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے. یہ پوری جو موومنٹ ہوئی، پوری جدوجہد ہوئی، اس میں طاہر سواتی کے نام کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا. تو میں اپنے آج کے پروگرام میں طاہر سواتی سے بھی آپ کو ملواؤں گا، ان سے بات بھی کریں گے، ان کی زبانی وہ آپ کو خود بھی بتائیں گے. یہاں میں ایک وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد ہم ملتے ہیں طاہر سواتی کے ہمراہ. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس گٹر باغیچے کے اس پورے فنامنا میں، اس پوری کہانی میں ایک کردار ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسی کردار سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا. ان کا نام ہے طاہر سواتی. طاہر سواتی نے اس پورے پھڈے میں جب سے شروع ہوا اپنی پوری زندگی لگا دی ہے. شہری نامی تنظیم کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ان سے ان کی وابستگی ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں طاہر سواتی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. تو میں کچھ سوال کروں گا، ان سے پوچھوں گا اس حوالے سے. وہ چونکہ اس کا مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، مجھ سے زیادہ انہوں نے اس مقدمے کو لڑا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، جدوجہد کی ہے، تو وہ ان کی زبانی میں آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم طاہر صاحب. وعلیکم السلام. طاہر صاحب، یہ گٹر باغیچہ تو سن رہے ہیں برسوں سے، 30-35 سال سے اس کا قصہ. اس وقت کیا پوزیشن ہے گٹر باغیچے کی، اور بنیادی طور پہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ گٹر باغیچہ کا جیسے آپ نے معلوم کیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہر کا بہت ہی قدیم پارک ہے، باغ ہے یہ، اور برٹش کے زمانے میں یہ موجود تھا. اور اس کے دور کے جو نقشے ہیں اس میں بھی اس کی حیثیت بالکل ظاہر ہے. کراچی شہر میں 2 سویچ فارم تھے، ایک چنیسر ولیج کے پاس اور ایک الیاری ندی کے پاس پرانا گولی مار کے قریب. سویچ فارم نمبر 1 اور سویچ فارم نمبر 2 یہ. تو گٹر باغیچے کی حیثیت یہ ہے کہ یہ 1955 تک بالکل صحیح حالت میں تھا. اس میں امرود کے باغات تھے اور دیگر پھلوں کے باغات تھے اور پھول پیدا ہوتے تھے. یہ پھولوں کی جنت کہلاتا تھا. ہسٹری کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. 1956 میں یہاں جو ہے جب انڈیا سے کچھ لوگ آئے اور وہاں 4 بستیاں بسائی گئی، حضرت بہانی کالونی، ولایت آباد آصف کالونی، ولایت آباد نمبر 1، تو اس طریقے زبیری کالونی، تو اس طریقے سے یہاں قبضہ گیری شروع ہوئی. اور مگر اس کے بعد بھی وہاں یہ تھا کہ ایک حد بندی کر دی گئی ہے گٹر باغیچے اور ان آبادیوں کے درمیان. باؤنڈری وال بنا دی گئی تھی. گٹر باغیچہ بالکل KMC کے زیر تحویل محکمہ پارک کے نگرانی میں تھا. یہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا باقاعدہ، تمام ملازمین تھے. یہاں ناریل کے درخت تھے، بیر تھے، کھجور تھے، یہ سب باقاعدہ نیلام ہوتے تھے، چارہ پیدا ہوتا تھا سارا. اور خوبصورت باغ. فلموں کی شوٹنگ کا یہاں کراچی میں 2 اسٹوڈیو تھے، ایسٹرن اور ایک اور اسٹوڈیو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس گٹر باغیچے میں فلم بنانے کے اسٹوڈیو تھے؟ نہیں، فلم تو سائٹ میں اسٹوڈیو تھے، لیکن فلم کی شوٹنگ کے لیے یہاں آتے تھے کیونکہ یہ باغات تھے. اس میں باقاعدہ سڑکیں تھیں،
تو اس میں شوٹنگیں باقاعدہ ہوتی تھی فلموں کی، لوگ آ کے دیکھتے تھے، سب فٹ بال کے میچ ہوتے تھے، سارا ایک بہت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ شہر کا یہ باغ، ابو ہوا تھی کلی ساری۔ طاہر صاحب اب کیا پوزیشن ہے؟ یہ تو وہی ماضی اس کا، اب کیا ہوا؟ اب پوزیشن یہ ہے کہ 1988 کے بعد جب ایم کیو ایم پر اقتدار آ گئی، کراچی میں ان کا عروج ہوا، تو انہوں نے 1990 کے بعد سے اس میں آبادکاری کا منصوبہ شروع کیا، اور اس کی اصل وجوہات یہ ہے کہ 1988 میں یہاں سے امیر ادر کاظمی کامیاب ہو گئے قومی اسمبلی میں، لہٰذا انہوں نے اس پہ نظر رکھ لی اور انہوں نے یہاں پر آبادکاری کے منصوبے بنائے تاکہ ان کا ووٹ بینک بن جائے اور یہ حلقہ ہمیشہ کے لیے ان کی تحویل میں آ جائے۔ لہٰذا انہوں نے یہ منصوبے بنائے، وہاں سائٹ کی طرف سے اس میں 10 کارخانے الاٹ کر دیے گئے، پھر خفیہ طریقے سے اس میں جو ہے الاٹمنٹ کی کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ 1993 میں اس میں 200 ایکڑ زمین کے ایم سی کی آفیسر ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاٹ کی گئی۔ آفیسر سوسائٹی بھی انہی لوگوں کی تھی جو کے ایم سی میں ملازمین اور افسران تھے، اور وہی افسران ایم کیو ایم کے عہدیداران بھی تھے اور ان کے پارٹی سے وابستہ تھے، اس میں ان کے اہم عہدیدار بھی شامل تھے جو زونل انچارج تھے، اور ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے سارے، اور ان پرائیویٹ بلڈر بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیے، اور شہر کے ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہاں جو اس طریقے سے اس پہ قبضہ کیا جائے۔ تو شہری تنظیم نے اس پہ مقدمہ کیا، کاوس جی صاحب، ستار ایدی صاحب، میڈم امبر علی بھائی، رولینڈ ڈوسیزا اور تمام لوگ اس میں مقدمے میں گئے، سپریم کورٹ سے رجوع کیا، پھر وہ مقدمہ ہائی کورٹ تک، پھر کچھ معاملات خراب ہو گئے، پھر ہائی کورٹ میں آیا، پھر لڑتے رہے۔ نثار بلوچ شہید ہو گئے 2009 میں، چونکہ 2009 میں انہوں نے چائنا کٹنگ کی آبادی شروع کر دی گٹر بغیچے کے اندر، اس میں عشرت العباد اور یہ سارے مصطفیٰ کمال وغیرہ سارے ملوث تھے، وسیم اختر صاحب یہ وزیر داخلہ کی پوزیشن پہ تھے، یہ سب اسی پہ لگ گئے، لوکل گورنمنٹ بھی انہی کی تھی، پوری مشینری ان کے اس میں لگ گئے، ڈی ایم سی وغیرہ جو بھی تھے وہ ٹاؤن وغیرہ سب اس میں لگ گئے، اور انہوں نے کھلی غنڈہ گردی کی۔ کاوس جی صاحب بھی وزٹ پر آئے تھے، سینیٹر نثار میمن تھے، شہری کے تمام لوگ تھے، لیکن اور یہ مسلح لوگ جو ہے باقاعدہ آگے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، سرکاری لوگ بھی دورے پہ جاتے تھے۔ اچھا، یہ آپ نے جیسے فرمایا نا مقدمات چلتے رہے، جی اب چند روز قبل پھر سے سپریم کورٹ میں جب یہ بات آئی، آپ بھی تھے، اور جو کراچی کا موجودہ ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب، جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرتضیٰ وہاب کی پارٹی اور خود مرتضیٰ وہاب کی والدہ بھی اس کے خلاف جدوجہد کرتی رہیں، اور پیپلز پارٹی بھی جدوجہد کرتی رہی ماضی میں، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اب کیا ہو گیا کہ مرتضیٰ وہاب پھر وہ اس کا بھی وہی موقف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گٹر باغیچے میں بیسیکلی کے ایم سی کے آفیسرز کی سوسائٹی ہے، اور تو اس وقت کوئی سوسائٹی کا وہاں کوئی نام و نشان ہے یا نہیں ہے، یا کیا ہے؟ کوئی نام و نشان نہیں ہے سوسائٹی کا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو 200 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی وہ حکومت سندھ نے کینسل کر دی، وہ الاٹمنٹ باقاعدہ چیف سیکریٹری کی منظوری سے وہ الاٹمنٹ کینسل ہو چکی ہے، لوکل گورنمنٹ نے باقاعدہ لیٹر جاری کر دیے ہیں اور وہ کے ایم سی کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو کیا کہتے ہیں اپنا مرتضیٰ وہاب صاحب نے انتہائی عدالت میں غلط بیانی کی ہے۔ کے ایم سی آفیسر سوسائٹی کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہے باقاعدہ اینٹی کرپشن میں، اور اس کی انکوائری آئی ڈی خواجہ صاحب کی نگرانی میں مکمل ہوئی ہے، یہ سب اکیوز قرار دیے گئے ہیں، ان کے خلاف چارج ہے باقاعدہ، ان کے اوپر الزام ہے ان پر، اور وہ مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مرتضیٰ وہاب نے انتہائی غلط بیانی کی عدالت میں اور جھوٹ بولا، اور یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کے ایم سی آفیسر ہاؤسنگ سوسائٹی کا ملازم ہو، کراچی کا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے یہ کے ایم سی آفیسر ہاؤسنگ سوسائٹی کا ملازم ذاتی چپڑاسی جیسے نہیں ہوتا، اس حیثیت میں یہ عدالت میں بات کر رہا تھا۔ اسی بات پہ ججز نے اس کو ڈانٹا اور انتہائی اس کو یہ سختی سے کہا کہ یہ تم مذاق کر رہے ہو، یہاں پہ سیاست کر رہے ہو، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ چاہتا یہ ہے کہ آفیسر سوسائٹی کو، ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ ایم کیو ایم کی ہے، اس کو خوش رکھا جائے تو اس کو کہیں آئندہ میئرشپ مل جائے گی، لیکن شہری میڈم امبر علی بھائی نے اس کی سختی سے وہاں پہ جو ہے وہ کیا کہ نہیں، حقائق یہ۔ تو آپ لوگ گئے، شہری کے جو لوگ ہیں دوبارہ کورٹ میں گئے، اب موجودہ اس کی صورتحال کیا ہے؟ اب 4 تاریخ کو پھر کورٹ میں جو ہے اس کی پیشی ہوگی سپریم کورٹ اسلام آباد میں، اور یہاں سے ویڈیو لنک پہ جو ہے وہ میڈم امبر علی بھائی اس کی پوزیشن بتائے گی، اور تمام ڈاکومنٹس میڈم امبر علی بھائی نے داخل کر دیا کورٹ میں، اس کے کینسلیشن کے بھی اور اس کے ایف آئی آر کی بھی، اس کے نقشے بھی 1922-23 کا نقشہ پیش کر دیا گیا جس میں یہ سویچ فارم ہے، 1955 کا نقشہ پیش کر دیا گیا جس میں یہ میونسپل گارڈن ہے، اور 1950 کا بھی نقشہ پیش کیا گیا جس میں یہ میونسپل گارڈن ہے۔ اچھا، اب کیا مقامی لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ گٹر باغیچہ ہے اس کی کیا پوزیشن رہے، کس حالت میں اس کو رہنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے اس کا؟ مقامی جو لوگ ہیں تمام وہ یہ چاہتے ہیں کہ گٹر باغیچے میں صرف ایمینٹی ایکٹیویٹیز ہو، پارک بنے، ہاسپیٹل بنے علاقے کے لیے، ڈسپینسریاں بنے، اور تمام جو ہے اسٹیڈیم بنے، بہت بڑا عالیشان عالمی معیار کا یہاں پارک بنے،
جنگل پارک بنے, یہاں پر کسی قسم کی رہائشی آبادی نہ ہو. EPA جو سرکاری ادارہ ہے انہوں نے باقاعدہ اس کے پر سفارشات دی ہے کہ یہاں پر یہ نیچرل پارک ہے, یہاں کوئی آباد کاری نہ کی جائے, اور ان کے منظوری کے بغیر کوئی منصوبہ کراچی میں بن ہی نہیں سکتا. لیکن KMC کے افسران بدماشی پر اترے ہوئے ہیں, لالچ میں آئے ہوئے اس لیے کہ یہ کروڑوں روپے کی زمین ہے, اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. لینڈ مافیا بھی وہاں سرگرم عمل ہے دوسری طرف سے. اور اچھا, تو طاہر سواتی صاحب, اس وقت کتنی زمین موجود ہے؟ قبضے وغیرہ ہو گئے, اس کے بعد اس وقت اگر کہا جائے کہ گٹر باغیچے کی جو اپنی پراپرٹی وہاں پہ موجود ہے وہ کتنی ہے؟ 680 ایکڑ زمین خالی موجود ہے بالکل, اور اس پہ ایک عالیشان پارک بن سکتا ہے فی الحال. اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بالکل واضح ہے کراچی کے بارے میں کہ جتنے بھی پارک ہیں ان کو ان کے اصل حالت میں جو ماسٹر پلان ہے اس کے تحت بحال کیا جائے. اور جسٹس گلزار احمد صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے پوری, انہوں نے KPT کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی آفیسر کی, اس کو کینسل کیا. اور کینسل کرنے کے بعد وہ جو KPT کے چیئرمین تھے ایڈمرل صاحب, انہوں نے بھی عدالت میں غلط بیانی کیا اور اس طرح کا رویہ اپنایا. انہیں بھی چیف جسٹس صاحب نے ڈانٹا اور کہا کہ عدالت کو دباؤ ملانے کی کوشش نہ کریں, یہ سب غلط ہے. KPT جو ہے وہ ٹرسٹ ہے, KPT کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آفیسروں کو زمینیں الاٹ کرے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائے. اور انہوں نے کینسل بھی کر دی, اور ان کی جو پٹیشن اپیل آئی تھی اپیل بھی خارج کر دی, اور وہ فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے. گٹر باغیچے پر بھی وہی فیصلہ لاگو ہوتا ہے کہ آفیسر سوسائٹی کینسل ہو چکی ہے, سندھ حکومت نے ان کے الاٹمنٹ کینسل کر دیا, سپریم کورٹ نے بھی اس کی کینسل کر دیا ہے. لہٰذا مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ اب ان حرکتوں سے باز آ جائے. ہم بلاول بھٹو صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو فوراً برطرف کیا جائے اور اس کو پیپلز پارٹی سے خارج کیا جائے. اس نے لیاری اور ٹرانس لیاری کے عوام کے مفاد کے خلاف کام کیا, پورے سندھ سے اس نے دشمنی کی ہے. یہ سندھ دھرتی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے اور مرتضیٰ وہاب اس کا حصہ ہے. لہٰذا اس کو فوراً جو ہے پیپلز پارٹی سے نکالا جائے اور کسی اچھے شخص کو ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے. ٹھیک, بہت شکریہ طاہر سواتی صاحب. آپ نے سنا ناظرین, یہ میں نے جو کچھ کہا وہ میری بات تھی, لیکن ایک اہم کردار جو اس پورے گٹر باغیچے کی اس پوری جدوجہد میں جو شامل رہا ہے اس سے میں نے آپ کو ملوایا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اصل حقائق ہیں کیا. آپ نے کہانی سنی ان کی زبانی, اور مرتضیٰ وہاب کے لیے لیاری ہی ہمیشہ پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے نا کہ لیاری پیپلز پارٹی کا دل ہے. تو اب لیاری کے ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سن لیا ہوگا. میں مزید اس پہ بات نہیں اس لیے کر رہا کہ آپ نے خود ان کی زبانی, طاہر سواتی کی زبانی سنی کہ کتنی بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو چکی ہے, اور موجودہ ایڈمنسٹریٹر پھر اس ناانصافی کی طرفداری کر رہے ہیں. کہیں ناانصافی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حق تو یہ ہے کہ آپ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں, آواز بلند نہ کر سکیں تو خاموش رہیں, خاموش نہ رہ سکیں تو طرفداری تو نہ کریں. یہاں تو بالکل الٹا ہے کہ وہ اس غلط کام کی طرفداری ہو رہی ہے موجودہ ایڈمنسٹریٹر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. بہرحال آج کا پروگرام, آج کی راز کی بات آپ کو کیسا لگا؟ تو یقیناً ای میل پہ آپ کو ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا, ہمارا واٹس اپ نظر آ رہا ہوگا نمبر, اس پہ ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.